بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیات 71 سے لے کے 80 تک سلیکٹڈ آیات کی تلاوت، مکمل ترجمہ سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے، اور پھر اپنا کیا ہوا منظوم ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ موسیٰ نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ جو زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے۔ کل کے تسلسل سے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ بحث ہے جس میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کفارہ ادا کریں ایک بیل کو قربان کر کے، اور چونکہ بنی اسرائیل یہ بیل قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حیل و حجت کر رہے تھے، اور بار بار انہیں اس بات پہ مجبور کرتے تھے کہ جاؤ اپنے اللہ میاں سے پوچھ کر آؤ کہ وہ بیل کیسا ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی ساخت کیسی ہو۔ تو یہ وہی بحث آج کی آیات میں جاری ہے۔ نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتا دیا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے۔ یہ واقعہ بھی حضرت موسیٰ سے منسوب ہے کہ انہوں نے ایک مختصر سی لڑائی کے بعد ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ گاؤں چھوڑ کے چلے گئے تھے تاکہ فرعون انہیں گرفتار نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دوبارہ ظاہر کر دیا اپنی ان آیات کے ذریعے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت دیکھی، اللہ کے نبی اپنے کیے ہوئے قتل کو چھپا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے اس کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ اس سے ایک معجزہ منسوب تھا۔ سبحان اللہ۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ریفر کیا ہے ان آیات کو اور اس واقعے کو جس میں جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پانی کا تقاضا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنی لاٹھی ایک پتھر پہ مارو تو 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، کیونکہ اس وقت 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل میں، تو تمام قبیلے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر اسے دانستہ طور پہ تحریف کر دیا، یعنی اس میں تبدیلی کر دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو۔ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے بارے میں یا رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے، یا اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کے لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یہ تھا مکمل ترجمہ آیت نمبر 71 سے لے کے 80 تک۔ اب انتہائی آسان اردو میں منظوم ترجمہ پیش کروں گا، تمام بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ایک بار پھر یاد کرا دوں، میرا منظوم ترجمہ مولانا کے کیے ہوئے ترجمے کے عمومی مفہوم سے بنا ہے۔ یہ کسی بھی طرح مولانا کے کیے ہوئے مکمل ترجمے کا نیم البدل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی جب بھی تلاوت کریں مکمل ترجمے کے ساتھ کریں، لیکن میرا منظوم ترجمہ پڑھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر کہا موسیٰ نے کفارہ کرو ادا، کہنے لگے مذاق ہے ہم مانتے نہیں۔ ہیلے کیے بہانے بھی رنگ پوچھتے رہے، مشکل سے کیا قربان وہ جانور تم نے۔ اب دیکھیں یہ کتنا سہل انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک جانور قربان کرنا تھا کفارے کے طور پہ، اور بنی اسرائیل ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو کتنا آسانی سے اب آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہیلے کیے بہانے بھی رنگ پوچھتے رہے، مشکل سے کیا قربان وہ جانور تم نے، پھر یاد کرو وہ قتل جو چھپا رہے تھے تم، پھر زندہ کیا اس کو اس گائے کے ٹکڑے سے۔ یہ ایک معجزہ، تاکہ سمجھ سکو تم رب کی نشانیوں کو، تاکہ سمجھ سکو تم رب کی نشانیوں کو، کیوں پھر بدل گئے تم پتھر ہوئے ہیں دل۔ خوف کرو رب سے وہ جانتا ہے سب کچھ، یہ باز نہ آئیں گے رب کے کلام کو، دیتے ہیں یوں بدل جان بوجھ کر، ہے جھوٹ پہ قائم ایمان منکروں کا، ہے جھوٹ پہ قائم ایمان منکروں کا، بھول گئے لیکن اللہ جانتا ہے، بھول گئے لیکن اللہ جانتا ہے، جاہل ہیں نہیں جانتے بدلہ نہ جائے گا رب کا کلام جس سے کماتے ہیں چند درہم۔ اب یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی کہ بنی اسرائیل کے جو بڑے مشائخ تھے وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے، رب کا کلام جس سے کماتے ہیں چند درہم۔ یہ مانتے نہیں دوزخ کی آگ کو، اللہ بھی قادر ہے فیصلوں پہ اپنے، اللہ بھی قادر ہے فیصلوں پہ اپنے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم نے سلیکٹڈ آیات کی تلاوت کی، سورہ البقرہ کے 71 سے لے کے 80 تک آیات کی، اس کے بعد مکمل ترجمہ پڑھا اور پھر منظوم ترجمہ۔
آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔